الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ میں تمام سامعین اور منتظمین اور تمام حاضرین علماء و مشائخ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے محفل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ حضرات جس ذوق، جس شوق، جس محبت اور عقیدت سے اس محفل میں شریک ہوئے، بالکل اسی ذوق اور شوق کے ساتھ میں بھی حاضر ہوا۔ مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ باہر سبزی ہوگی، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ کچھ جس طریقے سے ہمارے نعت خوان حضرات نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنائیں، اور علامہ حبیب اللہ جلالی صاحب ان کے ہوتے ہوئے تو میرے خیال میں کسی اور مقرر کی ضرورت بھی نہیں ہے، بڑا جامع خطاب فرمایا انہوں نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں، کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک ماحول بنا لیں کہ آج ہم سب یہاں اس لیے آئے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی ڈھیلے ہیں آپ لوگ۔ میں جب نعتیں سن رہا تھا تو دو باتوں نے مجھے بڑا محظوظ ہوا۔ ایک جو ہمارے بھائی نے وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ، شک ہے اس میں؟ کوئی شک ہے؟ بولو یار، کوئی شک۔ ہر کسی کا مددگار سازگار کون ہے؟ اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس سے پہلے حبیب اللہ صاحب نے وہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے، کہ آپ کی جب شان بیان کی جائے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر بیان کروں، تو جب انہوں نے یہ بیان شعر پڑھے تو میں نے کہا نہیں، آج اس پر بات کرنی چاہیے کہ ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور نعت خوان آ گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ بھئی حضور جیسا ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال۔ تو یہ تو اشعار ہے، اور اشعار ہماری عقیدت ہیں، ہماری محبت کا اظہار ہے، لیکن ہمارا عقیدہ صرف شعروں سے نہیں بنتا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں ہے اور جو سرکار کے فرمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذرا ڈیلی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نیو جرسی سے آیا ہوں، مسجد المصطفیٰ سے، تو یہاں پر آئے ہوں تو یہ بھی مسجد المصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، المصطفیٰ مسجد سے چلا، ایک سٹیٹ چھوڑ کے دوسری سٹیٹ میں آیا، تو آگے جس مسجد میں گیا وہ بھی مسجد المصطفیٰ ہے۔ میری مسجد کے چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے امام صاحب وہاں گئے تو ان کو بڑی تردد کرنا پڑا لوگوں کو جگانے کے لیے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے عقیدت اور عقیدے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر چند کلمات عرض کر دوں کہ ہمارا نبی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کیونکہ جب رب قرآن میں اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے تو بڑے اہتمام سے فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ یہ نہیں کہا کہ محمد ہم نے تمہیں بھیجا۔ رب جب اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اوصاف اور ان کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو کتنے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بھیجا
شاہد بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، اور اے حبیب آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یا اللہ یہ کس لیے بھیجا؟ پہلے حضور کا تعارف کرایا، کیا کرایا؟ انٹروڈکشن کرایا۔ حبیب آپ کو ہم نے بھیجا، یا اللہ بھیجا کس لیے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پہلے عظمت کا بیان کیا، پہلے ان کے فضائل کا بیان کیا، پھر ایمان کا مطالبہ کیا۔ ذرا بات سمجھے آپ نے، یہ نہیں کہا کہ پہلے ایمان کا مطالبہ، پہلے ان کے فضائل کو بیان کرو، پہلے ان کی شان کو بیان کرو، پہلے ان کی آمد کو بیان کرو۔ ارسلنا کا ہم نے بھیجا، آمد کو بیان کرو، پہلے ان کے میلاد کو بیان کرو، اور پھر ان پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس کا ذکر کرو۔ یا اللہ ان کے اوصاف بھی سن لیے، فضائل بھی سن لیے، ایمان بھی لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا ایمان بھی لے آئے، لیکن اگلی بات سنو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فرمایا صرف یہیں تک نہیں رہنا، اب میرے رسول کی دل و جان سے تعظیم بھی کرو۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ وَتُعَزِّرُوهُ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تُجِلُّوهُ، نبی کے اجلال اور تعظیم کو بیان کرو، سبحان اللہ، ان کا ادب کرو، ان کا اہتمام کرو، ان کی شان بیان کرنے کا اہتمام کرو۔ بلکہ امام مبرد جو تفسیر اور عربی کے امام ہیں وہ کہتے ہیں تُبَالِغُوا فِي تَعْظِیمِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرو تو ان کی شان بیان کرنے میں، تعظیم کرنے میں مبالغہ کرو، ایگزیجریٹ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ ہاتھ تھولا رکھو جی، تعریف نہ زیادہ کرو، بس صرف اللہ، صرف اللہ، حضور کی تعریف نہ کرو۔ کیا کہا؟ امام مبرد کہتے ہیں کہ رب یہ جو فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، کہ میرے محبوب کی تعظیر کرو، ان کا احترام کرو، فرمایا تُبَالِغُوا فِي تَعْظِیمِهِ، کہ حضور کی تعظیم میں حد درجے کا مبالغہ کرو۔ اب اگر حد کوئی ہے تو بس ایک ہی حد ہے، بولو حد ہے تو ایک ہی حد ہے۔ اور امام بصیری نے کیا خوب بات کہی، فرمایا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكِمِ۔ فرمایا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، فرمایا بس یہ نہیں کہنا، اس کے بعد محمد کی مدح اور ان کی ثنا اور ان کی تعریف میں جو چاہو کہتے چلے جاؤ۔ زور سے بولو یار سبحان۔ فرمایا وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے شریک ہیں، بس خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک یہ نہ ماننا، یہ نہ کہنا، اس کے بعد ان کی تعریف میں جو کچھ ملے حد درجے کی ان کی عظمت کو مبالغے کے ساتھ بیان کرو۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ۔ فرمایا ان کی ذات کے ساتھ جو شرف، جو خوبی، جو عظمت، جو تعظیم، جو کچھ بیان کرنا چاہو اس کی اجازت ہی اجازت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ ان کی تعظیم بیان کرنے میں کوئی حد نہیں۔ عرب و عجم جب موقع ملے زبان کھولو اور حبیب کی تعریف بیان کرو۔ تو عزیزان محترم،
रसूलुल्लाह की ताजीम और आपकी शान बयान करने में फरमाया कोई भी हद नहीं है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ताजीम करो, तौकीर करो। वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम सुभान अल्लाह कहते जाओ। अल्लाह की पाकी भी बयान करो, सुबह शाम रब की हम्द बयान करो, रब की पाकी बयान करो, सुबह शाम रब का जिक्र और इबादत भी करो। लेकिन सिर्फ रब की इबादत न करो, साथ साथ उसके हबीब की ताजीम और तौकीर भी करो। अब सहाबा ने कैसे की और सहाबा ने इसका कैसे इजहार किया। अजीजान मोहतरम, इमाम सैयदना हस्सान इब्न साबित जिनकी अशारा भी पढ़ रहे थे, वो क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम इस महफिल में हाजिर हुए, हम इसमें तशरीफ नहीं लाए, हाजिर हुए क्योंकि इस महफिल की वजह से हमें अजमत मिली है, हमें शर्फ मिला है। हमने इस महफिल में आकर इस महफिल की रौनक को दोबारा नहीं किया, ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें मिलाद मुस्तफ़ा और जिक्र मुस्तफ़ा में शरीक होने की तौफीक। तो हस्सान इब्न साबित कहते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। फरमाते हैं जब मैं हुजूर की शान में नात लिखता हूँ, बयान करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं हुजूर की तारीफ नहीं कर रहा होता। दरअसल बात यह है, अपने अशार में जब मोहम्मद अरबी का जिक्र ले आता हूँ तो मेरे अशार की वैल्यू, मेरा कलाम काबिले एहतराम, काबिले इज्जत इसलिए बनता है कि उसमें हुजूर का जिक्र आ जाता है। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, जब मैं हुजूर की तारीफ कर रहा होता हूँ तो मैं हुजूर की तारीफ नहीं कर रहा होता, बल्कि दरअसल हुजूर का जिक्र जब मेरे कलाम में आता है, मेरा कलाम काबिले तारीफ बन जाता है। सुभान अल्लाह, बस से बोले सुभान अल्लाह। हमारे आका का नाम क्या है? बोलिए मोहम्मद। इसका मतलब क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्द। मोहम्मद वो है जिसकी बार 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 तकरार के साथ मुसलसल तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। Admirable, admired, the one who is being admired over and over and over. ये नहीं कि जो तारीफ किया जा चुका, नहीं, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। और हस्सान इब्न साबित क्या कहते हैं? वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फजुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद। हजरत हस्सान सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नामों में से एक नाम में से अपने हबीब का नाम निकाला है। मोहम्मद नाम जो है अल्लाह ने अपने एक नाम महमूद में से निकाला। क्यों? ताकि अपने हबीब की ताजीम और इजलाल का इजहार किया जा सके। और कहते हैं फजुल अर्श महमूदुन, अर्श वाला महमूद है और हमारे नबी मोहम्मद हैं। हमारे नबी जोर से बोलो यार। अल्लज़ी इज्तमाअत फीहिल खिसालिल महमूदा। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसमें सारी की सारी खूबियां जमा हो जाए। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन फी मुहम्मदी। हर नबी के लिए दुनिया में कोई ना कोई खास खूबी, कोई ना कोई खास मौजज़ा। फरमाया लेकिन कोई एक लाया, कोई दो लाया, कोई चार लाया, कोई सात लाया। फरमाया लेकिन उन सब खूबियों को जमा करो तो मोहम्मद अरबी की जात से क्या दो यार। जो खूबियां सबको अलग अलग मिली, उन सब का मजमुआ किसमें है? मोहम्मद अरबी। क्योंकि हमने तो देखा नहीं, हमने देखा नहीं। दुआ करो आज की इस महफिल मिलाद की रात में अल्लाह हमें हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत नसीब करे। जिन्होंने देखा उनसे पूछो, जिन्होंने देखा उनसे पूछो। अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बड़े आलिम थे, अहले किताब थे, जब ये पता चला कोई शख्स मक्का से कुबा में पहुंच गए, मदीना आना चाहते हैं, नबूवत का दावा करते हैं,
سوچا کہ اپنے چلیں ان کے ساتھ چل کے مناظرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں کتاب کو جانتا ہوں، عبرانی کو جانتا ہوں، تو بات کروں گا پتہ چل جائے گا. اپنے چند چاہنے والوں کو ساتھ لیا اور قباء میں پہنچ گئے. سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ہجرت کرنے کے بعد ابھی قباء میں ہے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں، جب سرکار کے چہرے پر دیکھتے ہیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، سرکار کی زلف عنبری کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لیس ھذا بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. آئے تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، دلائل لے کر بات کرنے کے لیے، علمی بات کرنے کے لیے. جب چہرہ دیکھا کہنے لگا یہ چہرہ جھوٹوں کا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے آپ کو وہ بے مثال حسن و جمال عطا کیا. صحابہ سے پوچھو، ابھی تو انہوں نے کہا نا، حضرت حسان نے کہا کہ آپ جیسا حسین اور جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری کے اندر، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کوئی چیز، یہ نہیں کہا کہ انسان، کیونکہ انسان کہتے ہیں تو کوئی بعض لوگوں کے نزدیک انسان سے اچھا کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتا ہے، سورج ہو سکتا ہے، ستارے ہو سکتے ہیں، آبشار ہو سکتی ہے. کہا کہ کوئی انسان کوئی چیز آج تک حضور سے زیادہ حسین اور جمیل ہے ہی نہیں. یہ صحیح بخاری کی بات کر رہا ہوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. شیر اپنی جگہ، میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، یہ اشعار اپنی جگہ. میں بات کر رہا ہوں صحیح بخاری کی کہ حضور جیسا، بولو حضور جیسا کوئی نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں رات ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور چاند اپنے جوبن پہ ہے. میں چاند کی چاندنی دیکھتا ہوں اور حسن مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر حدیث کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. کنکلوژن، فائنل ورڈکٹ، حتمی بات. چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھا اور 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میرے دل اور میرے ایمان کا فیصلہ یہ ہے، میرے آقا چاند سے کہیں بڑھ کر حسین. اور کوئی بیان کرتا ہے، کہتا ہے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر انہیں دیکھا ہوتا، اگر انہیں دیکھتے تم سرکار کو تو ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع کر آیا. یہ اپنی اپنی تعبیریں ہیں، اپنی اپنی تعبیریں ہیں. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر وکننا نعرف ذلک. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. کعب بن مالک کہتے ہیں جب سرکار مسکراتے تھے تو چہروں سے، آپ کے چہرے مبارک سے انوار کی بارش ہوتی تھی. کیا تو یار سبحان اللہ. نہ کریں انشاءاللہ نقیبی صاحب کی میلاد بھی ہوگی اور ہم نے اب مفتی صاحب کا خطاب بھی سنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو چہرے سے نور کی لاٹیں باہر نکلتی سبحان اللہ، اور کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر، چاند کا ٹکڑا. اور پھر کیا کہتے ہیں وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، اور یہ تو ہم اس کے عادی تھے، اس کی ہمیں معرفت تھی کہ سرکار جب مسکراتے ہیں تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. یہ حسن، یہ جمال کس نے دیا؟ رب ذوالجلال نے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے فرماتے ہیں یقول ناعتہ، جامع ترمذی کے اندر، جو حضور کے اوصاف بیان کرتا، جو حضور کی نعت بیان کرتا، جو نبی کی سراپا کو بیان کرنا چاہتا تو وہ یہی کہتا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد. کہہ دیں سبحان اللہ.
سرکار جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے اسی عقیدے کا اظہار کیا، لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ سرکار کی مثال پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ لم یاتی نظیرو کفی نظرن، آپ کی مثال میری نظر میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے آقا کو رب نے بے مثال حسن اور جمال عطا فرمایا۔ جو حضور کے پاس آتا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھتا تو دل ہار بیٹھتا، حضور کی محبت میں گرفتار ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اتنا حسن دیا، اتنا جمال دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بے چین ہوتے تھے تو وہ سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے، ان کے غم ختم ہو جاتے تھے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول فرماتے ہیں، ہمارے نبی بہت سارے معجزات لے کر آئے، وہ کہتے تھے اگر ہمارے آقا کوئی معجزہ بھی نہ لاتے تو ان کا حسن ہی ان کے نبی ہونے کا سب سے بڑا، سبحان اللہ، ان کا حسن، صرف ان کا حسن اس بات کا گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ تو عزیزان محترم، ان نبی اکرم، اپنے اس آقا، اپنے اس نبی کی محفل میلاد میں ہم شریک ہوئے تاکہ ان کے حسن و جمال کا ذکر کریں، حضور کے شمائل کا ذکر کریں، آپ کے فضائل کا بھی ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا بھی ذکر کریں۔ یہ لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہے ایک حصہ لے لیا اور دوسرا حصہ چھوڑ دیا۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک رخ لے لیتے ہیں اور اسے ہی کل دین سمجھتے ہیں، دوسرا رخ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی سے محبت بھی ضروری، نبی کی تعظیم اور احترام بھی ضروری، اور نبی کے فرمان پر عمل کرنا بھی ضروری۔ بولو یا سبحان اللہ۔ یہ صرف حلوہ کھانے والے مجنون نہیں، بلکہ عاشق وہ ہے جو سرکار کے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ سید صفدر شاہ صاحب آئے، دروشی پڑھیں صلاۃ والسلام۔ تو آمد مصطفیٰ کا اور سرکار کی نسب پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حضور کا نور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ ہمارے نبی کے جتنے آباء و اجداد تھے سارے ایماندار تھے، سارے ایمان والے تھے، اور یہ نور ایک نبی سے دوسرے نبی سے منتقل ہوتا ہوا دنیا میں تشریف لایا۔ اور آپ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ یہ نور جس طرح انہوں نے بتایا، حضرت آدم، پھر حضرت شیس، پھر چلتے چلتے نسلن بعد نسلیں حضرت ابراہیم، اور پھر حضرت ابراہیم سے چلتا ہوا ان کی اولاد میں چلتا رہا حضرت اسماعیل، اور پھر چلتے چلتے عدنان ایک بزرگ گزرے ہیں، پھر عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے حضرت آمنہ کی گود میں نور مصطفیٰ بن کے ہمارے آقا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نعرہ پھر بھی ڈھیلا ہی لگا یا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔
पता तो चला कि ये सारे जो बैठे हुए हैं ये अपने नबी की अजमत को सुन के इनके ईमान ताजा हो रहे हैं। और ये मोमिन और मुनाफिक का फर्क ये है कि जिसके सामने हुजूर के हुस्न और जमाल और फजाइल का जिक्र किया जाए और ईमान उसका चेहरा खुशी से खिल उठे, तमतमा उठे, ये ईमान की निशानी है। और जो हुजूर के फजाइल सुन के, आपकी शान और मौजज़ात और कमालात सुन के परेशान हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये इसके ईमान में कोई गड़बड़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक के हर चीज से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान मोहब्बत न करे। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हुजूर की मोहब्बत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ए हबीब ये ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, हर शख्स कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, हमारा अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक है। बिलखुसूस जब रसूल पाक ने अहले किताब को दावत दी तो यहूद कहते थे नहनु अहिब्बाउल्लाह, कि हम तो अल्लाह के मुकर्रब हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम मोहम्मद अरबी की इताअत करें, हम इनके पीछे चले, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है। अल्लाह ने फरमाया हबीब ऐलान कर दो, क़यामत तक के लिए एक दस्तूर बन जाए, एक कानून बन जाए। क्या कानून बने? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, हबीब इनको कह दो फिर मेरे पीछे पीछे चले, फिर मेरी इत्तिबा करें, फिर मुझसे मोहब्बत भी करें और मेरी इताअत भी करें। या अल्लाह, दावा करने वाला दावा ये करता था कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू कह देता कि झूठे हो या सच्चे हो, या तू ये कह देता फलां काम करो, लेकिन तूने कहा कि मोहम्मद अरबी के पीछे चल जाओ, हम तो तुझसे मोहब्बत की बात करते थे। फरमाया पहले ये वन साइडेड मोहब्बत थी, जिसके रिजेक्ट होने या सिलेक्ट होने का तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड या मेयार नहीं था। फरमाया फत्तबिऊनी, मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, मेरे हबीब के पीछे पीछे जो आएगा, जो हबीब से आगे आने की कोशिश करे, वो अल्लाह से मोहब्बत में दावे में झूठा है, तो पीछे पीछे आए, हबीब से मोहब्बत करे, उनकी इत्तिबा करे। या अल्लाह अब क्या होगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। पहले तुम मोहब्बत का दावा करते थे, अब रब कहेगा हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी जरूरी और इताअत भी जरूरी। देखिए ना, मैं अभी ये पूछूं, हाँ भाई मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे इमाम साहब हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। बहुत सारे लोग मस्जिद में इमाम साहब से करते हैं, तो मैं ये कहूँ कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो सारे कह रहे हैं इमाम साहब जिंदाबाद, इमाम साहब जिंदाबाद, इमाम साहब जिंदाबाद, और कोई आदमी एक घूंट पानी देने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब है ये मोहब्बत झूठी है, ये मोहब्बत झूठी है। मेरी बात आप समझे कि नहीं? हम ये तो कहें कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, गुलामी रसूल में गर्दन भी कटाने के लिए तैयार है, मौत भी कबूल है, लेकिन जब सरकार का कोई हुक्म आ जाए, जब हुजूर का कोई इरशाद आ जाए, जब नबी करीम की कोई सुन्नत आ जाए, तो हम उससे मुंह मोड़ लें और फिर हम ये दावा करें कि हम हुजूर के सच्चे आशिक हैं। जरा अपने अपने ईमान को जोड़ें। क्या हमारा इतना ही फर्ज है? क्या हमारी सिर्फ इतनी मोहब्बत है? अज़ीज़ान मोहतरम, एक गिरोह वो है जो सिर्फ ये कहता है जी छोड़ो मिलाद को, छोड़ो मोहब्बत को, सिर्फ हुजूर की इताअत करो, सिर्फ हुजूर के जो अहकाम है उन पर अमल करो, बस अहकाम पर अमल करते जाओ। एक वो गिरोह है। तो अब हम दूसरा बनना चाहते हैं, नहीं नहीं, अहकाम पर अमल ना करो, ये मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, बाकी अहकाम करने हैं, ये दूसरे लोग करें, हम बस हुजूर से मोहब्बत करते हैं, साल के बाद मिलाद कर लिया, 11वीं कर ली, हमारा यही काम। ये दोनों एक्सट्रीम एंड है। अगर सच्चे हैं तो मोहब्बत भी लाजवाल करो,
ٹوٹ کے کرو، بار بار کرو، سرکار کی نعت پڑھو بھی سنو بھی، سرکار کے میلاد میں شرکت بھی کرو، سرکار کے حسن و جمال کے تذکرے بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز لے لی جائے اور دوسری چیز چھوڑ دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اچھا یہ ایک سوال بیچ میں آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ آزر تھے، تو آزر جو ہیں حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے۔ محققین کی یہ تحقیق ہے، آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے۔ کیا تھے؟ چچا۔ ان کے والد طارح تھے جو ایماندار تھے، اور وہ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ایماندار تھے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اب عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اب اور ایک والد۔ اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ ابھی بھی جو لوگ دبئی عرب ملکوں میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کو تعظیم دینی ہو تو کہتے ہیں نام یا ابوئی، ہاں میرے اب، ہاں میرے چچا، ہاں میرے باپ، کیا حکم ہے؟ جیسے ہم نہیں کہتے بابا کسی کو احترام میں، تو عربوں میں ابھی بھی اگر میں جب وہاں تھا تو کسی کے پاس جانا تو عربی نے کہنا نام یا ابوئی، نام یا ابوئی، تو وہ احترام دے رہا ہے کہ بھائی ہاں جی حکم کرے۔ تو والد جو ہے وہ ہے کہ جس سے کوئی آدمی پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدیہ کا مطلب ہے والدین دونوں۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے دونوں والدین کو بخش دے، دونوں والدین کو بخش دے، کیونکہ وہ ایماندار ہیں اسی لیے تو ان کی دعا کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو آزر جو ہے وہ ان کے چچا تھے جو بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کا سارا نسب جو ہے یہ پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، قرآن یہ کہتا ہے مشرک جو ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، اور حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نسب پاک ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے حبیب جب آپ ساجد لوگوں میں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگوں میں ایک سے دوسرے میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، رب اس کو بھی دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا نبی بے مثال، بولو ہمارے نبی بے مثال، اور سرکار نے اپنا میلاد خود منایا، ہر سوموار کو روزہ رکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں سوموار کو، منڈے کو why you fasting on Monday? Prophet said this is the day when I was born، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا یہودی عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حالانکہ سرکار مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فتح عطا فرمائی، فرعون غرق ہوا اور ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سرکار نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ سے ہمارا زیادہ رابطہ ہے، ہمارا زیادہ تعلق ہے، ہماری زیادہ نسبت ہے۔ تو سرکار نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں، جس دن صرف بنی اسرائیل کو نجات ملے تو حضرت موسیٰ خوشی منائیں اور روزہ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور بعد میں آنے والے بھی اس دن روزہ رکھیں،
تو جس دن ہمارے وہ نبی آئے جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لائے، وہ خوشی کا دن کیوں نہیں؟ کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہاں مماثلت ہو گئی، مشابہت ہو گئی، وہ بھی 10 کو رکھیں ہم بھی 10 کو رکھیں، اور اسلام منع کرتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، وہ 1 دن رکھتے ہیں تم 2 دن رکھ لو۔ آج یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کرسچن وہ مناتے ہیں کرسمس، حضرت عیسیٰ کا میلاد، اور تم نبی کا میلاد مناتے ہو، لہٰذا ان سے مماثلت ہوگی، میلاد ختم کر دو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو سرکار نے خود کیا فرمایا؟ فرمایا تم 10 اور 11 کو یا 9 اور 10 2 دن رکھ لو۔ اگر وہ صرف 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم پورا مہینہ ہی میلاد مناتے رہے یار۔ سبحان اللہ، دیکھو نا چینج ہی کرنا ہے نا، وہ 1 دن کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آج یہاں پر ہے تو یہاں میلاد منا رہے ہیں، جلوس ہوگا سنڈے کو تو ہم اس میں بھی شریک ہوں گے، دوسری مسجد میں پروگرام ہوگا ہم اس میں بھی شرکت کریں گے، ہم ہر روز سرکار کے میلاد میں شریک ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگوں پر بس زیادہ نہیں بیان کرو حضور کو، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور کی شان بیان کرنے میں کوئی حد ہے ہی نہیں، بس ایک ہی حد ہے، ایک ہی لمٹ ہے۔ وہ لمٹ کیا ہے کہ بس ان کو خدا کا شریک نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، بس خدا کا رسول مان لو، اس کے بعد جو شان بیان ہو سکتی ہے ان کی بیان کرتے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کو رب نے وہ نعمتیں دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور پھر حضور سراپا رحمت بن کے آئے۔ ابھی بتا رہے تھے نا کہ مصیبت میں کون کام آتا ہے؟ ماڑیاں دی گل بناندہ بخاری کے اندر حدیث، سرکار آرام فرما ہے، ایک کافر تلوار ہاتھ میں سونتے سرکار کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، کنٹیمپٹ ٹو مرڈر، جو انٹینشنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، سرکار کی آنکھ کھلتی ہے، سرکار دیکھتے ہیں تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے محمد یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں ماڑیاں دی گل بناندہ۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اللہ کے اوپر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ۔ سرکار کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ، بولو کیا؟ اللہ۔ یعنی بظاہر اسلحہ، ویپن، تلوار دشمن کے پاس ہے اور وہ قتل کرنا چاہتا ہے، اور ایمان کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ تو ابھی بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے بظاہر میں نہتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن مجھے رب کی قدرت پر پورا توکل اور بھروسہ ہے، ابھی بھی اگر رب چاہے تو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے۔ بس جب سرکار نے فرمایا اللہ، وہ بندہ ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، کبھی طاری ہو گئی، خوف کے مارے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، اب تلوار سرکار کے پاس ہے، لیکن یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ رحمت کائنات ہے۔ لاؤ تو کوئی ایسا میرے پیغمبر کے برابر، کوئی ہے ایسا تاریخ میں، کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان، کوئی مفکر، کوئی ایسی شخصیت جس میں اتنی رحمت اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھری، جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مظہر ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا محمد آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ صرف اسے معاف نہ کیا بلکہ سرکار نے آنے والے لوگوں کو آج کے دور میں یہ میسج دے دیا، محمد is not to kill people, Muhammad's message is mercy,
Muhammad's message is peace. Muhammad loves to forgive people. Muhammad has tolerance. Would we bring any person who has such a great character like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? सरकार ने फरमाया जा तुझे माफ किया, चला जा। और वो भी कैसा खुश नसीब था, चला गया। चला तो गया लेकिन दिल छोड़ गया, दिल छोड़ गया। जिस्मानी तौर पे चला गया, थोड़ा दूर गया तो सोचने में मजबूर हो गया कि ये कैसा दीन है, ये कैसा मजहब है, ये कैसा अखलाक है, ये कैसा किरदार है कि मैंने तो इंतहा कर दी जुल्म की, फिर भी मुझे माफ कर दिया। फिर वापस आया, कहने लगा अब कलमा पढ़ाकर सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना दी। मोहतरम, हमारे आका से फरमाया अना नबीयुर रहमा, मैं रहमत का नबी हूं। हजरत ये दोस्त, कबीला दोस्त के एक मुसलमान सहाबी तुफैल बिन अमर दोसी आए, या रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा भी उसी कबीले से थे, बड़ी तबलीग की लेकिन ये लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं। या रसूल अल्लाह, हम दीन की तरफ बुलाते हैं लेकिन ये हमें ताने देते हैं, हमें तकलीफें देते हैं, अजियतें देते हैं। अब सबने कहा हालाका दौसन, सबने कहा बस अब तो हुजूर ने हाथ ही उठाया, और सबने कहा अब तो बस ये कबीला दोस्त हलाक हो गया क्योंकि हुजूर हाथ उठा रहे हैं। ये सहाबा का ईमान है, बोलो कि सरकार जब हाथ उठा दे तो रब अपने हबीब की बात को टालता नहीं। हाथ उठाए तो सरकार ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हदे दौसन वहति बिहिम, या अल्लाह कबीला दोस्त को हिदायत दे और उन सबको मेरी बारगाह में ले आ। सरकार फरमाते हैं इन्नी लम उबअस लआनन इन्नमा बुइस्तु रहमा, मैं लानत करने वाला बना कर नहीं भेजा गया बल्कि मैं तो इसलिए भेजा गया हूं कि मैं रहमतों को दुनिया में तकसीम करूं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र, आपकी तशरीफ आवरी का जिक्र आपने देखा, सही बुखारी की हदीस बताती है कि अबू लहब जैसा काफिर, उसने खुशी मनाई कि मेरा भतीजा पैदा हुआ। सही बुखारी के अंदर मेरा भतीजा पैदा हुआ। उसने सवैबा, जिस लौंडी, जिस खादिमा ने आके खुशखबरी दी कि तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, उसने कहा अच्छा जा तू आज से आजाद है, जा तू आज से आजाद है। जब वो मर गया, और ये वो है कि जिसकी तरदीद में कुरान की पूरी सूरत है, तब्बत यदा, उसे देखा गया, पूछा क्या हुआ, कहता है रोजाना अजाब में हूं, तकलीफ में हूं, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, जिस दिन मोहम्मद अरबी पैदा हुए, जब वो दिन आता है तो मुझे अपनी इस उंगली से कुछ मशरूब मिल जाता है और मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, क्योंकि मैंने सवैबा को आजाद किया था। अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि वो काफिर था अबू लहब, लेकिन उसने खुशी मनाई। वो काफिर और हम मुसलमान, बोलो हम मुसलमान। उसने खुशी मनाई एक बार और हम खुशी मनाते हैं हर साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने खुशी मनाई भतीजा समझ के, हमने खुशी मनाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दुश्मन और हम हुजूर के गुलाम। तो जो हुजूर का गुलाम हुजूर का मिलाद मनाए, हुजूर की आमद पर मोहब्बत का और अकीदत का इजहार करे और हुजूर की तालीमात पर अमल भी करे। बस मैं ये आखिरी बात करके फिर इंशाल्लाह नाज़ सुनते हैं नकीबी साहब की। सही बुखारी के अंदर मौजूद है, आपने सुना होगा, हिरकल बादशाह जब उसको हुजूर ने खत लिखा था, फिर उसने अबू सुफियान से पूछा, वो लंबी बात है। आखिर में उसने क्या कहा, जब सारे सवाल जवाब हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनके मानने वाले कौन है, ये सही बुखारी के अंदर है। शुरू में तो आखिर में उसने कहा कि लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमै। उसको दिल ने मान लिया कि ये सच्चे रसूल है। उसे पता चल गया कि हक ये है, और उसने कहा कि अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पांव धोता, उनके पांव मुबारक धोता। ये वक्त की सुपर पावर कह रही है, वक्त
का बादशाह कह रहा है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने बड़े बड़ों का बेड़ा गर्क किया। उसने अपनी कैबिनेट को बुलाया, वजीरों को बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए महल के, और कहा कि ये जो बातें मुझे पता चली हैं इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में, सच्चे रसूल हैं, और एक दिन आएगा तुम देखोगे उनकी हुकूमत इस मेरे मुल्क पर भी होगी, तो आ जाओ, कामयाब हो जाए और उनके फॉलोअर बन जाए, इस्लाम कबूल कर ले। वो सारे धिदके और दरवाजों की तरफ दौड़े, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बादशाह पागल हो गया, तुम्हारी हुकूमत भी जाएगी, हम नहीं मानते इसको। तो बादशाह ने चूंकि दरवाजे इसीलिए बंद करवाए थे, वापस बुला के ना, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें इम्तिहान ले रहा था कि तुम अपने ईमान अकीदे पर कायम रहते हो या तुम लट्टू हो जाओगे। लिहाजा हमारा वही अकीदा जिस पर हम हैं, क्रिश्चियन है, हम उसी पे रहेंगे, मैं वैसे ही तुम्हें टेस्ट कर रहा था। तो जान